बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत 161। तर्जमा। बेशक वो जिन्होंने कुफ़र किया और काफिर ही मरे, इन पर लानत है अल्लाह और फरिश्तों और आदमियों सब की, हमेशा रहेंगे इसमें, ना इन पर से अज़ाब हल्का हो और ना इन्हें मोहलत दी जाए। और तुम्हारा महबूद एक महबूद है, इसके सिवा कोई महबूद नहीं मगर वही बड़ी रहमत वाला मेहरबान। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रातों दिन का बदलते आना और कश्ती के दरिया में लोगों के फ़ायदे लेकर चलती है, और वो जो अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा कि मुर्दा ज़मीन को इससे जला दिया, और ज़मीन में हर किस्म के जानवर फैलाए, और हवाओं की गर्दिश, और वो बादल के आसमानों ज़मीन के बीच में हुक्म का बांधा है। इन सब में अक्लमंदों के लिए ज़रूर निशानियां हैं। और कुछ लोग अल्लाह के सिवा और महबूद बना लेते हैं कि इन्हें अल्लाह की तरह महबूब रखते हैं, और ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी की मोहब्बत नहीं। और कैसी हो अगर देखें जालिम वो वक्त जबकि अज़ाब इनकी आंखों के सामने आएगा, इसलिए कि सारा ज़ोर अल्लाह को है, और इसलिए कि अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। जब बेजार होंगे पेशवा अपने पीरों से और देखेंगे अज़ाब और कट जाएगी इन सब की डोरें, और कहेंगे पैरोकाश हमें लौट कर जाना होता दुनिया में, तो हम इनसे तोड़ देते जैसे इन्होंने हमसे तोड़ दी। यूं ही अल्लाह इन्हें दिखाएगा इनके काम इन पर हसरतें होकर, और वो दोज़ख से निकलने वाले नहीं। ए लोगो, खाओ जो कुछ ज़मीन में हलाल पकीज़ा है, और शैतान के कदम पर कदम ना रखो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और वो तो तुम्हें यही हुक्म देगा कि बदी और बेहयाई का, और ये कि अल्लाह पर वो बात जोड़ो जिसकी तुम्हें खबर नहीं। और जब इनसे कहा जाए अल्लाह के उतारे पर चलो, तो कहेंगे बल्कि हम तो इस पर चलेंगे जिस पर अपने बाप दादा को पाया। क्या अगरचा इनके बाप दादा ना कुछ अक्ल रखते हों और ना हदायत। और काफरों की कहावत इस किसी है जो पुकारे ऐसे को कि खाली चीख पुकार के सिवा कुछ ना सुने। बहरे गूंगे अंधे तो इन्हें समझ नहीं। ए ईमान वालो, खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें और अल्लाह का एहसान मानो। अगर तुम इसी को पूछते हो, इसने यही तुम पर हराम किए मुर्दाद और खून और सूर का गोश्त, और वो जानवर जो गैर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया गया, तो जो ना चार हो, ना यूं के ख्वाहिश से खाए, और ना यूं के ज़रूरत से आगे बढ़े, तो इस पर गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वो जो छुपाते हैं अल्लाह की उतारी किताब और इसके बदले जलील कीमत ले लेते हैं, और वो अपने पेट में आग ही भरते हैं, और अल्लाह क़यामत के दिन इनसे बात ना करेगा और ना इन्हें सुथरा करे, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वो लोग जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही मोल ली और बख्शिश के बदले अज़ाब, तो किस दर्जा इन्हें आग की सहार बर्दाश्त है। ये इसलिए कि अल्लाह ने किताब हक़ के साथ उतारी, और बेशक जो लोग किताब में इख्तलाफ डालने लगे वो ज़रूर परले सिरे के झगड़ालू हैं। कुछ असल नेकी ये नहीं कि मुँह मशरिक़ या मगरिब की तरफ कर लो। हाँ, असल नेकी ये कि ईमान लाए अल्लाह और क़यामत और फ़रिश्तों और किताब और पैगंबरों पर, और अल्लाह की मोहब्बत में अपना अज़ीज़ माल दे, रिश्तेदारों और यतीमों और मसाकीनों और रागीर और साइलों को, और गर्दनें छुड़ाने में, और नमाज कायम रखें और ज़िकात दें, और अपना कौल पूरा करने वाले जब अहद करें, और सब्र वाले मुसीबत और सख्ती में और जहाद के वक्त यही है जिन्होंने अपनी बात सच्ची की, और यही परहेज़गार हैं। ए ईमान वालो, तुम पर फ़र्ज़ है कि जो नाहक मारे जाएं, इनके खून का बदला लो। आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत। तो जिसके लिए इसके भाई की तरफ से कुछ माफ़ी हुई तो भलाई से तकाज़ा हो,
اور اچھی طرح ادا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت۔ تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے۔ اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے موافق دستور، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ تو جو وصیت کو سن سنا کر بدل دے، اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی یا گناہ کیا تو اس نے ان میں صلح کرا دی اور اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ گنتی کے دن ہیں، تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے۔ اگر تم جانو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی برائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والوں کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، اور وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پوپٹ کر۔ پھر رات آنے تک روزے پورے کرو اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وہ وقت کی علامتیں ہیں اور لوگوں اور حج کے لیے، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ ہاں، بھلائی تو پرہیزگاری ہے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ پسند نہیں رکھتا حد سے بڑھنے والوں کو۔ اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور ایک اللہ کی پوجا ہو۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام اور ادب کے بدلے ادب۔ جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو، اتنی ہی جتنی اس نے کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی
بھیجو جو میسر آئے، اور اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے۔ پھر جب تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہے تو بدلہ دے روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تم اطمینان سے ہو تو جو حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے تو اس پر قربانی ہے جیسی میسر آئے۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ حج کے کئی مہینہ ہے جانے ہوئے، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو نہ عورتوں کے ساتھ صحبت کا تقاضا ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور توشہ ساتھ لو کہ سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس، اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بہکے ہوئے تھے۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ۔ اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔